ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناو مہم اختتام پذیر۔ اس مرحلے میں 19 اپریل کو 17 ریاستوں اور 4 مرکزی انتظام والے علاقوں کی 102 نشستوں کے لیے ہوگی ووٹنگ۔ این ڈی اے آئندہ 5 برسوں کے دوران غریب لوگوں کے لیے 3 کروڑ مکان تعمیر کرے گی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کا نالبری آسام میں چناو ریلی سے خطاب کے دوران اظہار خیال۔ گنڈیبل سری نگر میں کشتی پلٹ جانے کے واقعے میں لاپتہ 3 افراد کی تلاش آج بھی رہی جاری اور پورے ملک میں بھگوان رام کے یوم پیدائش رام نومی پر جوش و خروش، وادی میں بھی کئی تقریبات کا اہتمام۔ خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناو مہم آج اختتام پذیر ہوئی۔ سبھی سیاسی جماعتوں نے اس مہم کے دوران چناو جلسوں، ریلیوں، روڈ شوز اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کر کے ووٹروں کو اپنے امیدواروں کے حق میں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مہم کے دوران سبھی سیاسی پارٹیوں کے اعلیٰ رہنماؤں اور سینئر لیڈروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ واضح ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں 19 اپریل جمعے کو 17 ریاستوں اور 4 مرکزی انتظام والے علاقوں کی 102 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں تمل ناڈو کی 39، راجستھان کی 12، اتر پردیش کی 8، مدھیہ پردیش کی 6، اتراکھنڈ، آسام اور مہاراشٹر کی 5 سیٹیں شامل ہیں، جبکہ بہار کی 4، مغربی بنگال کے 3، اروناچل پردیش، منی پور اور میگھالیہ کی 2 سیٹوں کے علاوہ چھتیس گڑھ، میزورم، ناگالینڈ، سکم، تریپورہ، انڈمان اور نکوبار، لکشدیپ اور پڈوچیری کی ایک لوک سبھا سیٹ کے لیے بھی اسی مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے ادھم پور پارلیمانی حلقے کے لیے بھی اسی مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے کہا کہ این ڈی اے سرکار اس یقین اور طرز عمل پر کام کرتی ہے کہ سرکاری اسکیموں کے فوائد ہر فرد واحد تک بنا کسی امتیاز کے پہنچیں۔ آسام کے نالبری علاقے میں آج ایک چناو ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوبارہ اقتدار میں آنے کی صورت میں این ڈی اے آئندہ 5 برسوں کے دوران غریب لوگوں کے لیے 3 کروڑ مکان تعمیر کرنے کے علاوہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے مفت راشن کی فراہمی بھی یقینی بنائے گی۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان کی سرکار نے کاشتکاروں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایم ایس پی میں اضافہ کیا۔ اس دوران انہوں نے این ڈی اے سرکار کی گزشتہ 10 برسوں کی مختلف حصولیابیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا۔ آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا۔ آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI۔ جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ، تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات نظریات اور خیالات کی جنگ ہے۔ آج غازی پور اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اب کی بار ووٹروں کا رجحان اپوزیشن انڈیا بلاک کی طرف ہے۔ موصوف نے کہا کہ ان انتخابات میں بی جے پی کو 150 سیٹوں تک محدود رکھا جائے گا۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ اس پارٹی نے عوامی مسائل کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے ووٹنگ کی تاریخ جوں نزدیک آ رہی ہے، چناو مہم میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی جموں کشمیر یوٹی میں سبھی رائے دہندگان لوک سبھا انتخابات میں اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے کے حوالے سے کافی پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوان ووٹروں میں کچھ زیادہ ہی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایسے ووٹروں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آئینی حق کا استعمال کر کے ایک ایسے امیدوار کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں جو ایماندار، عوام دوست اور قابل ہو۔ میرا پہلا ووٹ ہے، مجھے بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے میں کب ووٹ ڈالوں۔ میں اس انسان کو ووٹ ڈالوں جو ہماری ہیلپ فل، ہمیں بہت سارے کام کرے ہمارے اور ہمیں ہیلپ کرے ہمارے آگے بڑھنے میں۔ ہم اسی انسان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ پہلی بار ووٹ دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو چنیں کہ جو ہمارے مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں گے۔ ووٹ اس انسان کو دینا چاہتا ہوں جو ہمیں ریپرزینٹ کرے، ایز ان کہ وہ ہماری ڈیولپمنٹ کو لے کے آگے ہماری بات بڑھائے، اور جو ہماری یہ انفراسٹرکچر کے ریلیٹڈ ہماری پرابلمس جو ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارے یہ روڈز وغیرہ جو بھی ہماری پرابلمس ہیں، انہیں آگے لے کے ان کا حل ڈھونڈے۔ جو بھی 18 سال کے جو عمر کے جو نوجوان ہیں تو وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنا ووٹ دیں، جو بھی ان کو بیسٹ کینڈیڈیٹ لگتا ہے، جو بھی ان کو اچھا کینڈیڈیٹ لگتا ہے، جو بھی ایکسیسیبل ہو، جس سے بات کر سکے، جس کو ایک سوال کر سکے، اس بندے کو ووٹ دیجیے۔ تم کرن پن ووٹ ضائع کی، تم پکن لاڑن برو پہ، تم ترائن ووٹ، مطلب تمس ترائن ووٹ یس زن ایماندار آسہ
اصل آسن مطلب سٲنۍ کامہِ کَرِ پوٗرٕ سُہ چُنہون حظ تٔمِس ترٛٲیِو ووٹ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں آج حد ضروری ہے کہ رائے دہندگان سبھی امیدواروں کا محاسبہ کر کے اپنے لیے ایماندار اور عوام دوست نمائندے کو منتخب کریں۔ اننت ناگ ضلع کے لارنو کوکناگ علاقے میں آج اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے لیے پارٹی امیدوار میاں الطاف احمد کے حق میں اپنی چناوی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف بھاجپا والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہے، اور دوسری طرف یہی جماعت یہاں براہ راست اپنے امیدوار کھڑے نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے بی جے پی کی حمایتی پارٹیوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی اپیل کرتے ہوئے این سی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ اس سے قبل انہوں نے پاڈر کشتواڑ میں بھی ایک چناوی ریلی سے خطاب کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی خواتین ویگ نے آج بانڈی پورہ میں ایک روزہ کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن کی صدارت حلقہ انتخاب بانڈی پورہ کے پارٹی انچارج نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے لوگوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ہمیشہ پیش رہی ہے، اور یہی پارٹی یہاں کے عوام کی امنگوں کی صحیح ترجمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازحد ضروری ہے کہ پارٹی ورکر لوگوں کے ساتھ قریبی تال میل رکھ کر ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیں۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج کنڈ کلگام میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پی اے جی ڈی اے میں رہ کر ہی لوگوں کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف اکسایا۔ موصوفہ نے کہا کہ پی ڈی پی ہمیشہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتی رہی ہے۔ پی ڈی پی صدر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں اسی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں تاکہ جموں کشمیر میں امن امان اور خوشحالی یقینی بن سکے۔ اس دوران پی ڈی پی کے سری نگر پارلیمانی حلقے کے لیے امیدوار وحید رحمان پرہ نے چراری شریف میں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ کی زیارتگاہ پر حاضری دی۔ ان کے ہمراہ پارٹی جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورہ، پی ڈی پی ضلع صدر بڈگام محمد یاسین بٹ، یوتھ ضلع صدر گوہر نبی لون اور کئی کارکن بھی تھے۔ بعد میں انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران پارٹی ورکروں کے ساتھ بھی اظہار خیال کیا اور لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے مختلف تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے آج ڈوڈا ضلع کے دیسا اور بدروا علاقوں میں عوامی میٹنگوں سے خطاب کرتے ہوئے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لوگوں سے اپیل کی۔ اس دوران انہوں نے بی جے پی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کا بھی تذکرہ کیا۔ لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اپنی پارٹی کے لیڈر ایڈوکیٹ گوہر حسین وانی نے آج شوپیاں ضلع کے کاپرن اور ودی پورہ چترگام علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کے خفیہ ایجنڈوں کے بہکاوے میں نہ آئیں جنہوں نے ماضی میں بقول ان کے اس علاقے کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں اپنی پارٹی کو اپنا اعتماد۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج آزاد امیدوار عمران شیخ نے ڈی سی آفس اننت ناگ میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ ان کے ہمراہ ورکروں کی اچھی تعداد بھی تھی۔ اس طرح آج سے پھر 3 بجے تک اس پارلیمانی حلقے کے لیے 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اس پارلیمانی حلقے کے لیے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ 19 اپریل 3 بجے تک ہے، جبکہ ووٹ 7 مئی کو ڈالے جائیں گے۔ بڈگام میں آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور وی وی پیٹ کے حوالے سے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع چناؤ آفیسر و ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لابرو کی رہنمائی اور سربراہی میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران ماسٹر ٹرینرز کی توجہ متعلقہ عملے کو ای وی ایم اور وی وی پیٹ کے استعمال کے حوالے سے خصوصی تربیت فراہم کرنے پر مرکوز رہی۔ اس دوران ان مشینوں کو استعمال کرتے وقت چناؤ کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہدایت پر من عمل کرنے کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی۔ گنڈابل سری نگر میں کل صبح دریائے جہلم میں کشتی پلٹ جانے کے واقعے میں جو 3 افراد لاپتہ ہو گئے تھے ان کی تلاش آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ اس واقعے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 10 افراد کو ابتدائی بچاؤ کارروائی میں ڈوبنے سے بچایا گیا، جن میں سے 7 ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ 3 کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے رخصت کیا گیا۔ آج دوسرے روز بھی ایس ڈی آر ایف، جے کے پی مارکوز، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار اور مقامی نوجوان لاپتہ افراد کو تلاش کرتے رہے۔ دریا اثنا مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں دریائے جہلم پر اگر پل کی سہولت دستیاب ہوتی تو شاید یہ حادثہ رونما نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عرصے دراز سے یہاں دریائے جہلم پر پل کی تعمیر تشنہ تکمیل ہے۔ پورے ملک میں آج رام نومی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہی ہے۔ یہ دن بھگوان رام کے جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شردھالو ایودھیا میں رام مندر میں حاضری دے رہے ہیں۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے رام للا کے جنم دن کے موقع پر یہاں شردھالوؤں کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے ہیں۔ رام نومی کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام نومی
हमें सच्चाई और रास्तबाजी की राह पर गामजन करती है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और दीगर रहनुमाओं ने भी लोगों को रामनवमी की मुबारकबाद दी है। वादी में भी भगवान राम की यौम पैदाइश रामनवमी के सिलसिले में कई तकरीबात का एहतमाम हुआ। इस हवाले से तारीखी मंदिर इंद्रनाग शेरबाग अनंतनाग में आज दिन भर श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा। अस्थापन पर कश्मीरी पंडितों और यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए दीगर श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा और यज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना भी की गई। जिला इंतजामिया ने श्रद्धालुओं के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे। रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम खरियार श्रीनगर में खुसूसी पूजा और हवन का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आलम इंसानियत की बका और मुल्क कौम बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में खुशहाली, तामीर और तरक्की और अमन अमान के लिए खुसूसी प्रार्थना की। श्रीनगर में इस्कान श्रीनगर काटलेश्वर धाम ने भी रामनवमी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया। काटलेश्वर धाम ने श्रद्धालुओं के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए थे। इस सिलसिले में आस्थापन को खुसूसी तौर सजाया गया था, जबकि इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रामनवमी के सिलसिले में खीर भवानी टिक्कर कुपवाड़ा में भी एक अहम तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया, जिस दौरान अमन अमान, तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। जिला तरक्याती कमीशन कुपवाड़ा आयुषी सुधान, दूरदर्शन HPT कुपवाड़ा के इंचार्ज राजीव गोयल, ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसमीटर कुपवाड़ा के इंचार्ज राजीव यादव और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। फायर सर्विस हफ्ते के तहत फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमा कई सरगर्मियों का एहतमाम कर रहा है, जिनका मकसद आग के वाकयात पर काबू पाने के हवाले से अवाम को जानकारी फराहम करना है। इस सिलसिले में आज महकमे ने आग बुझाने वाली गाड़ियों की एक रैली भी निकाली। ये रैली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर बटमालू से TRC डलगेट तक निकाली गई और इसके जरिए अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ महकमे के रोल को उजागर किया गया। रैली का एहतमाम असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कमांड श्रीनगर इंजीनियर आकिब हुसैन मीर की निगरानी में किया गया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एहतमाम से बैतुल हुजाज हज हाउस बेमना श्रीनगर में हज 2024 के आज़मीन किराम के लिए मनासिक हज और दीगर अमूर से मुतल्लिक़ 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम जारी है। आज श्रीनगर जिले के आज़मीन किराम के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुअल्लिमों ने आज़मीन किराम को मनासिक हज से मुतल्लिक़ तरबियत फराहम की। वाज़ेह है कि रवां साल UT से 7,000 से ज्यादा आज़मीन किराम फरीज़ हज अदा कर रहे हैं और पहली हज परवाज 9 मई को श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मदीना शरीफ के लिए रवाना होगी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बांडीपुरा जिले के दौरे के दौरान डांगरपोरा, संभल, मरकंडल वगैरह इलाकों में HADP के तहत मौजूद पॉलीग्रीन हाउसेज, बोरवेल्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। मौसूफ ने इन इलाकों में ज़रूरी मंजरनामे का जायजा लेते हुए महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफ़ीद कुनंदगान से भी इजहार ख्याल किया। बाद में उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान की एक मीटिंग के दौरान जिले में महकमे की मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर अहमद भट्ट ने आज अनंतनाग जिले के दौरे के दौरान शांगस में 1 हेक्टेयर अराजी पर कायम किए गए मॉडिफाइड हाई डेंसिटी बाग का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने शांगस और वब्जन में हाई डेंसिटी बागात का भी मुआयना किया। उन्होंने महकमे की तरफ से जारी की गई हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अहमियत उजागर की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में आज ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर ने कल्चरल कन्वेंशन 2024 का एहतमाम किया। इस कन्वेंशन में एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदेदारों के अलावा कबायली तबके से वाबस्ता कई तलबा ने भी शिरकत की। द रोल ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रिजर्विंग कल्चर मौजू के तहत मुनाकिद इस कन्वेंशन में माहिरीन गोजरी जुबान के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि तालीम किसी भी कल्चर की शनाख्त बरकरार रखने का अहम जरिया है। इस दौरान तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।